السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ میں ساجد انعامدار آپ تمام کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آج ہم جماعت ہفتم حساب کا 8واں باب مقداروں کا موازنہ کمپیرنگ کوانٹیٹیز، تو اس سبق کی مشقوں کو ہم حل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج اس سبق کی جو آخری مشق ہے یعنی مشق نمبر 8.3 کو انشاءاللہ آج ہم حل کریں گے۔ یہ سبق کا 5واں پارٹ ہے اور آخری پارٹ ہے۔ تو اس سے پہلے اس سبق کے 4 پارٹ مکمل ہو چکے ہیں، جس میں ہم نے اس سبق میں آنے والے تمام تصورات اور 2 مشقوں کو حل کر چکے ہیں۔ اگر وہ 4 پارٹ آپ نے ابھی تک نہیں دیکھے ہیں تو ان تمام ویڈیوز کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، وہاں جا کر کے آپ اس سبق کے پہلے 4 پارٹ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس سبق کی جو آخری مشق یعنی مشق نمبر 8.3 کو حل کریں گے۔ چلیے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو مشق نمبر 8.3 کا جو پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل لین دین کے بیانات میں بتائیے کہ کس میں نفع ہوگا اور کس میں نقصان۔ ہر صورتحال میں نفع فیصد یا نقصان فیصد بھی بتائیے۔ تو یہاں پر چند سوالات دیے گئے ہیں، تو ہمیں پتہ لگانا ہے کہ یہاں پر سوالات میں لین دین سے متعلق سوالات ہیں، تو لین دین میں نفع ہو رہا ہے یا نقصان معلوم کرنا ہے، اور اس نفع اور نقصان کا فیصد بھی ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو پہلا جو سوال اس میں دیا گیا ہے، باغبانی میں استعمال ہونے والی کینچی 250 روپے میں خریدی اور 325 روپے میں بیچی۔ تو کینچی کی قیمت خرید دی گئی ہے اور اسی طرح سے قیمت فروخت۔ تو چلیے اس سوال کو حل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دیا گیا لکھتے ہیں۔ یہاں پر کینچی کی جو قیمت خرید ہے یعنی سی پی، اس کو دیا گیا ہے 250 روپے میں کینچی خریدی گئی، اور اس کی جو قیمت فروخت ہے یعنی ایس پی، یہ کتنا ہے 325 روپے۔ تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، قیمت فروخت جو ہے قیمت خرید سے زیادہ ہے، تو یہاں پر نفع ہو رہا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے نفع معلوم کریں گے۔ تو نفع معلوم کرنے کا جو ضابطہ ہے ایس پی مائنس سی پی، یعنی قیمت فروخت نفی قیمت خرید۔ تو یہاں پر قیمت فروخت کتنی ہے 325 اور قیمت خرید 250 روپے۔ تو یہاں پر 325 میں سے اگر 250 کو تفریق کریں گے تو 75 روپے کا یہاں پر کیا ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے۔ تو اب ہمیں نفع کا فیصد یعنی فیصد نفع معلوم کرنا ہے۔ تو فیصد نفع کا جو ضابطہ ہے، نفع بٹے قیمت خرید ضرب 100۔ تو یہ فیصد نفع معلوم کرنے کا ضابطہ ہے۔ تو یہاں پر نفع کتنے روپیہ ہو رہا ہے، 75 روپے ہو رہا ہے، اور قیمت خرید یہاں پر کتنی ہے 250 روپے ضرب 100۔ تو یہاں پر ایک صفر اور یہ ایک صفر کٹ ہوگا، 5 25 اور یہ 5 2 10 ہوگا، اور 5 1 5 5 15 75۔ تو اب کتنا بچ رہا ہے یہاں پر 15 2 30۔ تو 30%۔ تو یہاں پر جو فیصد نفع ہے کتنا ہے 30 ہے۔ تو چلیے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ جو یہاں پر دوسرا سوال دیا گیا ہے، ایک فریج 12,000 روپے میں خریدا اور 13,500 روپیوں میں بیچا گیا۔ تو یہ اس کی قیمت خرید ہے اور یہ قیمت فروخت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیا گیا لکھتے ہیں قیمت خرید، فریج کی کتنی ہے یہاں پر 12,000 روپے، اور اسی طرح سے قیمت فروخت کتنے ہیں یہاں پر 13,500 روپے۔ تو قیمت فروخت قیمت خرید سے زیادہ ہے، لہٰذا یہاں پر نفع ہوگا۔ تو ہم نفع معلوم کریں گے۔ سب سے پہلے نفع معلوم کرنے کا ضابطہ کیا ہے، قیمت فروخت نفی قیمت خرید۔
تو یہاں پر قیمت فروخت کتنا ہے 13,500 نفی قیمت خرید کتنی ہے یہاں پر 12,000 روپیے. تو 13,500 میں سے اگر ہم 12,000 نفی کریں گے تو 1,500 روپیے یہاں پر دکاندار کو نفع ہو رہا ہے. اب اس نفع کا ہمیں فیصد معلوم کرنا ہے، تو فیصد نفع ہم معلوم کریں گے. اس کا ضابطہ کیا ہے؟ نفع بٹے قیمت خرید ضرب 100. تو یہاں پر نفع کتنے روپے ہو رہا ہے 1,500 روپے نفع ہو رہا ہے، اور قیمت خرید کتنی ہے 12,000، یعنی 12,000 روپے پر 1,500 کا نفع ہو رہا ہے. تو ضرب 100. تو یہاں پر اوپر نیچے 3 صفر ہیں، اوپر بھی ہم 3 صفر کٹ کریں گے، 1 2 اور یہ 3. تو کیا بچ رہا ہے یہاں پر 12، 3 4 12، 3 5 15. اب اس کو ہم ضرب کریں گے، 5 ضرب 10، 5 10 50 بٹا 4. تو 50 کو اگر ہم 4 سے تقسیم کرتے ہیں تو 4 1 4 1 بچے گا، 4 2 8 2 بچیں گے. تو اس طرح سے 12 صحیح 2 بٹا 4، 12 صحیح 2 بٹا 4، یا پھر اس کو اگر ہم پھر کٹ کریں گے تو 2 1 2 2 4 2 2 4. تو 12 صحیح 1/2%، یعنی 12.5%. تو نفع کو ہم اشاریہ میں بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر اشاریہ لے کر کے اگر ہم صفر لیں گے تو یہ کتنا ہوگا 20 4 5 20، اور یہ صفر. تو اگر ہم اس کو اشاریہ میں رکھیں گے تو یہ کتنا ہوگا 12.5%. 12.5% یا 12.5% دونوں ایک ہی ہے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب نیکسٹ جو پہلے سوال میں تیسرا سوال دیا گیا ہے، ایک الماری 2,500 روپیوں میں خریدی اور 3,000 روپیوں میں بیچی گئی. تو یہاں پر بھی قیمت فروخت قیمت خرید سے زیادہ ہے، تو یہاں پر بھی نفع ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیا گیا لکھتے ہیں، قیمت خرید کتنی ہے یہاں پر 2,500 روپیے، اور اسی طرح سے جو قیمت فروخت ہے کتنی ہے یہاں پر 3,000 روپیے. تو قیمت فروخت قیمت خرید سے بڑی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر نفع ہو رہا ہے. تو نفع معلوم کرنے کا ضابطہ کیا ہے ایس پی مائنس سی پی، یعنی قیمت فروخت نفی قیمت خرید. تو یہاں پر ہماری جو سیلنگ پرائس ہے یعنی قیمت فروخت 3,000 اور قیمت خرید کاسٹ پرائس یہاں پر 2,500 یعنی 2,500 ہے. تو نفع کتنا ہو رہا ہے 500 روپیوں کا نفع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں اس کا فیصد معلوم کرنا ہے، یعنی فیصد نفع ہم معلوم کریں گے. تو نفع بٹے قیمت خرید ضرب 100. تو یہاں پر نفع کتنا ہے 500 روپیے، کتنے روپیوں پر ہو رہا ہے، یعنی قیمت خرید کتنی ہے 2,500 روپیے ضرب 100. تو یہ 2 صفر کٹ کریں گے اور یہ 2 صفر کٹ کریں گے، 25 1 25 25 4 100. تو کتنا بچ رہا ہے 5 اور 4 یعنی 5 4 20%. تو یہاں پر نفع کتنا ہو رہا ہے 20%، نفع کا فیصد کتنا ہے 20 ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ جو چوتھا سوال اس میں دیا گیا ہے، پہلے سوال میں ایک اسکرٹ 250 روپیوں میں خریدی اور 150 روپیوں میں بیچی گئی. تو یہاں پر اسکرٹ کی جو قیمت خرید ہے سی پی کتنے روپے ہے 250 روپے ہے، اور اس کو کتنے میں بیچا گیا 150 روپیوں میں بیچا گیا. تو یہاں پر قیمت فروخت قیمت خرید سے کم ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر نقصان ہو رہا ہے. تو ہم سب سے پہلے کیا معلوم کریں گے نقصان معلوم کریں گے. تو نقصان کا جو ضابطہ ہے سی پی نفی ایس پی، یعنی قیمت خرید نفی قیمت
فروخت، تو یہاں پر قیمت خرید کتنی ہے 250 روپے نفی اور قیمت فروخت 150. تو یہاں پر 250 میں سے 150 کو تفریق کریں گے تو 100 روپیوں کا یہاں پر نقصان ہو رہا ہے. اس کا فیصد ہم معلوم کریں گے، یعنی فیصد نقصان معلوم کریں گے. تو فیصد نقصان کا ضابطہ کیا ہے؟ نقصان بٹے قیمت خرید ضرب 100. تو یہاں پر نقصان کتنا ہو رہا ہے 100 روپیوں کا ہو رہا ہے اور قیمت خرید 250 روپے ہے ضرب 100. تو یہاں پر اوپر کا ایک صفر اور نیچے کا ایک صفر کینسل ہوا، تو یہاں پر 25 ایک 25، 25 4 100. تو یہاں پر 10 بچ رہا ہے اور یہاں پر 4، تو 10 4 40. تو 40% یہاں پر نقصان ہو رہا ہے، یعنی نقصان کا فیصد کتنا ہے یہاں پر 40 ہے. تو اس طرح سے مشق نمبر 8.3 کا پہلا سوال یہیں پر مکمل ہوتا ہے. اب نیکسٹ جو دوسرا سوال مشق نمبر 8.3 میں دیا گیا ہے، نسبت کا ہر حصہ فیصدی میں بدلیے. تو یہاں پر نسبت دی گئی ہے، تو نسبت کے ہر حصے کو ہم فیصدی میں بدلنا ہے. تو پہلا سوال جو دیا گیا ہے 3:1، تو سب سے پہلے ہم نسبت کو لکھیں گے. تو نسبت 3:1 ہے. نیکسٹ ہم کیا کریں گے، نسبت کے ارکان کی جمع لیں گے. نسبت کے ارکان کو اگر ہم جمع کریں گے تو 3 جمع 1 برابر 4. تو یہاں پر کل حصے یہاں پر کتنے ہو گئے 4 ہو گئے. تو ہمیں ہر حصے کو فیصد میں تبدیل کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم لیں گے پہلا حصہ، فرسٹ پارٹ کو لیں گے. تو یہاں پر پہلا کل حصے کتنے ہیں 4 ہے. 4 میں جو پہلا حصہ ہے کتنا ہے 3. تو 3/4 اس کو فیصد میں تبدیل کرنا ہے، تو ہمیں ضرب 100% کریں گے. تو اب یہ کتنا ہوگا، اس کو اگر ہم مختصر کریں گے 4 1 4 4 25 100، یعنی کتنا ہوگا یہ 75%. تو پہلا حصہ کتنا ہے 75% ہے. اب ہم دوسرا حصہ لیں گے. تو دوسرا حصہ کل کتنے حصے ہیں 4 ہیں. 4 میں دوسرا حصہ کتنا ہے 1 ہے. تو 1/4 اس کو فیصد میں بدلنا ہے، تو یہ 100% سے ہم اس کو ضرب کریں گے. تو 4 1 4 4 25 100، یعنی 25 1 25 25%. تو دوسرا حصہ 25% ہے. پہلا حصہ 75، دوسرا 25، دونوں ملا کر کے کتنا ہو گیا 100 ہو گیا. تو جب آپ حساب حل کر رہے ہیں تو برابر کی علامت کے نیچے برابر کی علامت کو آنا چاہیے، تاکہ ایک سسٹمیٹک نظر آئے گا حل آپ کا. تو اس طرح سے یہ پہلے سوال کا حل ہے. اب ہم دوسرا سوال لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم سب سے پہلے نسبت کے ارکان جو ہیں لکھیں گے 2:3:5. دوسرا اسٹیپ ہم کیا کریں گے، نسبت کے ارکان جمع ہم لیں گے. تو 2 جمع 3 جمع 5 کتنا ہے کل 10. تو یہاں پر نسبت میں 3 ارکان ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس کا پہلا حصہ لیں گے. پہلا حصے کا فیصد معلوم کرنا ہے. تو کل 10 حصے ہیں، 10 میں جو پہلا حصہ کتنا ہے 2 ہے. تو پہلے حصے کو اگر ہم کسر میں لکھیں گے تو 2/10. اس کا فیصد تبدیل کرنا ہے، تو اس کو 100% سے ضرب کریں گے. 1 0 1 0 کٹ ہوگا، کیا بچ رہا ہے یہاں پر 2 10 20%. تو پہلے حصے کا فیصد کتنا ہے 20 ہے. اب ہم دوسرا حصہ لیں گے. تو دوسرا حصہ کل 10 حصے ہیں، 10 میں کے 3 حصے، یعنی 3/10. اس کو اگر ہم فیصد میں تبدیل کرنا ہے تو 100% سے ضرب کرنا ہے. تو 1 0 کٹ ہوگا، 1 0 کٹ ہوگا، تو یہ کتنا ہوگا 3 10 30%. دوسرے حصے کا فیصد کتنا ہے 30 ہے. اب نیکسٹ جو ہم لیں گے تیسرا حصہ. تو تیسرا حصہ یہاں پر کل 10 حصے ہیں، تیسرا حصہ کتنا ہے 5، یعنی اگر اس کو ہم کسر میں لکھیں گے تو 5/10 ضرب 100%. تو یہ 0 کٹ ہوگا، یہ 0 کٹ ہوگا، تو 5 10 50%. تو تیسرے حصے کا فیصد کتنا ہے 50. تو پہلے حصے کا 20، دوسرے کا 30 اور
तीसरे का 50, कुल मिलाएं तो ये कितना होगा 100 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा सवाल है इसी में 1:4। तो इसको हल करने के लिए भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, निस्बत के जो अरकान हैं उसको लिखेंगे 1:4। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, निस्बत के अरकान की जमा। तो निस्बत के अरकान को हम जमा करेंगे तो कुल कितने हिस्से हो रहे हैं, यहाँ पर 5 हिस्से हो रहे हैं। अब इसमें हम पहले हिस्से का फीसद लेंगे। तो पहला हिस्सा, तो कुल 5 हिस्से हैं, इसमें पहला हिस्सा कितना है 1, यानी 1/5। इसको फीसद में तब्दील करने के लिए 100% से ज़रब करेंगे तो ये 5 1 5 5 20 100। तो पहले हिस्से का फीसद कितना है 20%। अब हम दूसरा हिस्सा लेंगे। तो कुल यहाँ पर 5 हिस्से हैं, दूसरे हिस्से में कितने हैं 4। दूसरा हिस्सा कितना है 4, तो ये 4/5 हो गया। इसको फीसद में तब्दील करने के लिए 100% से ज़रब करेंगे। 5 1 5 5 20 100। तो ये कितना होगा 20 4 80%। तो पहले हिस्से का फीसद 20 है और दूसरे हिस्से का फीसद 80 है, दोनों को मिलाएंगे तो ये कितना होगा 100%। अब नेक्स्ट जो तीसरी निस्बत यहाँ पर दी गई है, इसमें भी 3 अरकान हैं। तो सबसे पहले हम निस्बत को लिखेंगे। तो 1:2:5। अब हम निस्बत के अरकान की जमा लेंगे, निस्बत के अरकान की जमा। तो 1:2:5, तो कुल कितना हो रहा है ये 8। अब हम पहला हिस्सा, तो पहले हिस्से का फीसद मालूम करेंगे। तो कुल 8 हिस्से हैं, इसमें पहला हिस्सा कितना है 1 है, तो 1/8 का फीसद, इसको फीसद में तब्दील करना है। तो 4 2 8 4 25 100। तो ये कितना हो रहा है 25/2। अगर इसको हम अशारिया में तब्दील करेंगे तो ये कितना होगा 12.5%। तो ये पहले हिस्से का फीसद है। 25 को 2 से तकसीम करने पर कितना आता है 12.5। अब दूसरा हिस्सा लेंगे हम, दूसरे हिस्से का फीसद मालूम करेंगे। तो कुल यहाँ पर 8 हिस्से हैं, दूसरा हिस्सा इसमें कितना है 2 है, तो 2/8 ज़रब 100%। तो यहाँ पर भी हम 4 2 8 4 25 100, ये दो कैंसिल होगा, तो यहाँ पर कितना बच रहा है 25%। नेक्स्ट तीसरा हिस्सा लेंगे हम। तो तीसरा हिस्सा, कुल 8 हिस्से हैं, इसमें तीसरा हिस्सा कितना है 5। इसको फीसद में तब्दील करने के लिए 100% से ज़रब करेंगे। तो ये 4 2 8 4 25 100। तो यहाँ पर ये 25 5 125/2। तो 125 को अगर हम 2 से तकसीम करेंगे तो 2 6 12 5 उतार लेंगे, 2 2 4 1 बचेगा, अशारिया लेकर के 0 2 5 10, यानी 62.5%। तो इस तरह से पहले हिस्से का फीसद 12.5 है, दूसरे हिस्से का फीसद 25 है, तीसरे हिस्से का फीसद 62.5 है, यानी 62.5। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 100% होगा। तो इस तरह से मश्क नंबर 8.3 का दूसरा सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो तीसरा सवाल है मश्क नंबर 8.3 में, एक शहर की आबादी 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटाव का फीसद बताइए। तो यहाँ पर आबादी घट रही है, तो घटने का फीसद, घटाव का फीसद हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम दिया गया लिखते हैं इब्तिदाई मिकदार। इब्तिदाई मिकदार यानी जो आबादी पहले कितनी थी वो इब्तिदाई मिकदार, यानी ये 25,000 इब्तिदाई मिकदार है। दूसरा हम यहाँ पर लेंगे बदलाव मिकदार। बदलाव मिकदार यानी इसमें से हम कितना यहाँ पर बदलाव हो रहा है वो देखेंगे। तो 25,000 में से 24,500 को
تفریق کریں گے تو یہاں پر بدلاؤ مقدار کتنی ہے؟ 500 ہے۔ اب ہم کیا معلوم کرنے کا ہے؟ گھٹنے کا فیصد معلوم کرنا ہے، یعنی 500 آبادی کتنی کم ہو گئی؟ 500 کم ہو گئی، تو یہ گھٹنے کا فیصد ہمیں معلوم کرنا ہے، گھٹنے کا فیصد۔ تو اس کو ہم کس طرح سے معلوم کرتے ہیں؟ بدلاؤ مقدار بٹا ابتدائی مقدار ضرب 100۔ تو یہاں پر بدلاؤ مقدار کتنی ہے؟ 500 روپے ہے، ابتدائی مقدار 25,000 یہاں پر تھی، ضرب 100۔ تو یہاں پر اوپر کے 3 صفر ہم کٹ کریں گے اور نیچے کے بھی 3 صفر کٹ کریں گے، تو 5 5 25 5 2 10، یہ 5 اور یہ 5 بھی کینسل ہوگا، تو کتنا ہو رہا ہے یہاں پر؟ 2%۔ تو یہاں پر گھٹنے کا جو فیصد ہے کتنا ہے؟ 2 ہے۔ تو اس طرح سے یہ تیسرے سوال کا حل ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو چوتھا سوال ہے مشق نمبر 8.3 میں، ارون نے ایک کار 3,50,000 روپیوں میں خریدی۔ اگلے سال اس کی قیمت بڑھ کر 3,70,000 روپے ہو گئی، قیمت میں اضافے کا فیصد بتائیے۔ تو یہاں پر بھی سب سے پہلے ہم دیا گیا لکھتے ہیں، تو ابتدائی مقدار، تو سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے؟ ابتدائی مقدار، یعنی جو کار کی قیمت پہلے تھی وہ کتنی ہے؟ 3,50,000۔ اب بدلاؤ مقدار لکھیں گے ہم، بدلاؤ مقدار یعنی کار کی قیمت کتنی بدلی یہاں پر؟ 3,50,000 سے 3,70,000 روپے یہاں پر قیمت میں بدلا ہوا، تو بدلاؤ کی مقدار کو ہم معلوم کریں گے، تو 3,70,000 نفی 3,50,000 روپے۔ تو یہاں پر اگر 3,70,000 میں سے 3,50,000 کو اگر ہم تفریق کریں گے تو کتنا آئے گا؟ یہ 20,000 روپے یہاں پر کیا ہے؟ بدلاؤ مقدار ہے۔ تو اب ہمیں یہاں پر اضافے کا فیصد معلوم کرنا ہے، اضافے کا فیصد ہمیں معلوم کرنا ہے، تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ بدلاؤ مقدار بٹے ابتدائی مقدار ضرب 100۔ تو یہاں پر بدلاؤ مقدار کتنی ہے؟ 20,000 روپے ہے، ابتدائی مقدار کتنی تھی یہاں پر؟ 3,50,000 روپے ضرب 100۔ تو یہاں پر ہم یہاں پر کتنے صفر ہیں؟ 4 صفر، تو اوپر کے بھی ہم 4 صفر کٹ کریں گے، 1 2 3 4۔ تو یہاں پر بھی 1 2 3 اور یہ 4 صفر کٹ ہو گئے، تو اب یہاں پر 200 بچ رہا ہے، یہاں پر 35، تو یہ 5 7 35 5 4 20 اور یہ صفر، یعنی 40/7۔ تو 40 کو اگر ہم 7 سے تقسیم کریں گے تو 7 5 35، 5 بچیں گے، یہ تو 5 صحیح 5/7، 5 صحیح 5/7 فیصد۔ اضافے کا فیصد کتنا ہے یہاں پر؟ 5 صحیح 5/7۔ تو اس طرح سے یہ چوتھے سوال کا حل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ مشق نمبر 8.3 کا 5واں سوال، میں نے ایک ٹی وی 10,000 روپے کا خریدا، 20% نفع پر بیچ دیا، مجھے کتنے پیسے ملیں گے؟ تو یہاں پر قیمت خرید دی گئی ہے ٹی وی کی، نفع کا فیصد دیا گیا ہے، کتنے پیسے ملیں گے؟ مطلب ہمیں کیا معلوم کرنا ہے؟ اس کا سیلنگ پرائس، قیمت فروخت کو معلوم کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیا گیا لکھتے ہیں، قیمت خرید دی گئی ہے، ٹی وی کی قیمت خرید کتنی ہے؟ 10,000 روپے ہے، نفع کتنا ہے؟ 20% نفع دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے نفع کا فیصد دیا گیا ہے، تو ہم نفع معلوم کریں گے، نفع کی رقم معلوم کریں گے، تو 10,000 کا 20%، نفع کتنا ہے؟ 10,000 روپیوں کا 20% ہے،
تو 10,000 ضرب 20/100، 2 صفر اور یہ 2 صفر کٹ ہوں گے، تو 100 ضرب 20، تو یہاں پر 2 ہوگا، یہاں 2 صفر اور یہاں پر 1 صفر، یعنی 3 صفر، 2,000 روپیے یہاں پر نفع ہو رہا ہے۔ تو قیمت خرید ہمارے پاس موجود ہے، نفع موجود ہے، تو اب ہمیں کیا معلوم کرنا ہے؟ قیمت فروخت۔ قیمت فروخت یعنی قیمت فروخت، سیلنگ پرائس ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو سیلنگ پرائس ہم کیسے معلوم کریں گے؟ قیمت خرید جمع نفع۔ قیمت خرید میں اگر ہم نفع کو جمع کریں گے تو ہمیں قیمت فروخت معلوم ہو جائے گی۔ قیمت خرید یہاں پر کتنی ہے؟ 10,000 روپیے، اور نفع کتنا ہو رہا ہے؟ 2,000 روپیوں کا نفع ہو رہا ہے، تو کل یہاں پر کتنے؟ 10,000 جمع 2,000 کتنے ہوں گے؟ 12,000 روپیے یہاں پر ٹی وی کی قیمت فروخت ہے۔ یعنی ٹی وی فروخت کرنے پر کتنے پیسے ملیں گے؟ 12,000 روپیے ملیں گے۔ اس میں 10,000 روپیے قیمت خرید ہوگی، 2,000 نفع ہوگا، کل کتنے ہوں گے؟ وہ 12,000 روپیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ 5ویں سوال کا حل ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ مشق نمبر 8.3 کا جو چھٹا سوال ہے، جوہی نے کپڑے دھونے کی مشین 13,500 روپیوں میں بیچ دی، اس کو 20% کا نقصان ہوا، اس نے کتنے کی خریدی تھی؟ تو جوہی نے ایک کپڑے دھونے کی مشین کتنے روپے میں خریدی تھی؟ 13,500 روپے میں خریدی تھی، 20% نقصان پر اس نے اس کو بیچا، تو اس نے اس کو کتنے میں خریدا تھا؟ اس کی قیمت خرید ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم دیا گیا لکھتے ہیں۔ تو یہاں پر کپڑے دھونے کی مشین کی قیمت فروخت یعنی ایس پی دی گئی ہے، کتنی ہے؟ 13,500 روپیے اس کی قیمت فروخت ہے۔ تو اور کیا دیا گیا ہمیں؟ فیصد نقصان، فیصد نقصان دیا گیا ہے، کتنے فیصد نقصان ہو رہا ہے؟ 20% نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہمیں کیا معلوم کرنا ہے؟ قیمت خرید، کاسٹ پرائس ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو ہم قیمت خرید کو مان لیجئے کہ قیمت خرید کیا ہے؟ ایکس ہے، تو قیمت خرید کو ہم ایکس مان لیں گے۔ تو ہم نے یہاں پر قیمت خرید کو ایکس مان لیا ہے۔ اب جو نقصان ہے، نقصان کیا ہے؟ ایکس کا 20%، یعنی نقصان قیمت خرید پر ہو رہا ہے، قیمت خرید کا 20% ہوگا۔ تو یہاں پر نقصان کیا ہے؟ قیمت خرید کا 20%، قیمت خرید کو ہم نے ایکس مان لیا ہے، نقصان ایکس کا 20% یعنی ایکس ضرب 20/100 ہوگا۔ تو اب قیمت فروخت یعنی ایس پی کس کے مساوی ہوتی ہے؟ تو قیمت فروخت کس کے مساوی ہوتی ہے؟ تو قیمت خرید میں سے اگر ہم نقصان کو نفی کریں گے تو وہ قیمت فروخت کہلاتی ہے۔ قیمت خرید میں سے نقصان کی رقم کو اگر ہم نکالیں گے تو وہ کیا ہے؟ قیمت فروخت ہوگی۔ تو ہمارے پاس ہم نے سی پی کو کیا مان لیا ہے؟ یہاں پر ایکس مان لیا ہے۔ نقصان ہمیں کتنا ہو رہا ہے؟ ایکس ضرب 20/100، یہ نقصان ہو رہا ہے، اور قیمت فروخت ہمیں یہاں پر دی گئی ہے، کتنی ہے؟ 13,500 روپیے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو ہم یہاں پر مختصر کر لیں گے تو 20 × 1 = 20، 20×5 = 100، تو یہ کتنا ہوگا؟ ایکس نفی 1/5، ایکس کو ہم ادھر لکھیں گے برابر 13,500۔ اب اس کو اگر ہم آگے حل کریں گے تو یہاں پر ایکس کو دونوں میں سے ہم کامن باہر لیں گے، 1 نفی 1/5، ایکس کو ہم باہر لیں گے برابر 13,000، یہ 500 ہوگا۔ تو اب اس کو ہم آگے حل کریں گے تو 1 اور 5 کا جزا فیکل 5 ہوگا، تو 1 5 5 5 1 5، تو 5 نفی 1 ضرب ایکس
برابر 13,500 ہوگا. اس کو میں اگر ادھر حل کروں تو یہاں پر یہ کتنا ہوگا 5 نفی 1 یعنی 4/5 x برابر 13,500 ہوگا. اب نیکسٹ 4/5 کو اگر ہم RHS میں منتقل کریں گے تو 13,500 یہ 5 یہاں پر ضرب میں جائے گا اور یہ 4 بٹا میں آئے گا یعنی 5/4 ہوگا. نیکسٹ x برابر اگر اس کو ہم مختصر کریں گے تو 4 1 4 4 3 12 1 بچیں گے 4 3 12 3 بچیں گے 4 7 28 2 بچیں گے 4 5 20 تو 3,375 ضرب 5 تو 3,375 کو 5 سے ضرب کریں گے تو 5 5 25 5 7 35 میں 2 ملائے 37 5 3 15 میں 3 ملانے پر یہ 18 5 3 15 اور یہ 16 تو 16,875 روپیے اس کی کیا ہے قیمت خرید. تو جوہی نے کپڑے دھونے کی مشین کتنے میں خریدی تھی 16,875 روپیوں میں خریدی تھی. اس کی قیمت خرید ہے. تو اس طرح سے یہ چھٹے سوال کا حل ہے. آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ جو 7واں سوال ہے چاک میں کیلشیم کاربن اور آکسیجن 10:3:12 کی نسبت میں ہوتے ہیں. چاک میں کاربن کا فیصد بتائیے. تو سب سے پہلے ہم دیا گیا لکھتے ہیں. تو چاک میں کیلشیم کاربن آکسیجن کی نسبت. تو یہاں پر کیلشیم یعنی Ca کاربن C آکسیجن O. تو چاک میں کیلشیم کاربن اور آکسیجن کی نسبت کتنی ہے 10:3:12. تو سب سے پہلے ہم نسبت کے ارکان کی جمع لیں گے. نسبت کے ارکان کی جمع کریں گے تو 10 جمع 3 جمع 12 تو یہ کتنا ہوگا 25 ہوگا. تو اب ہمیں کیا معلوم کرنا ہے چاک میں کاربن کا فیصد. چاک میں کاربن کا فیصد ہمیں معلوم کرنا ہے. تو یہاں پر کل کتنے حصے ہیں چاک میں 25 حصے ہیں. اس میں کاربن کتنا ہے 3 حصے. تو یہ 3/25 ہوگا. اس کا فیصد معلوم کرنا ہے یعنی اس کو 100% سے ضرب کرنا ہے. تو 25 1 25 25 4 100 تو یہ کتنا ہوگا 3 4 12%. تو چاک میں کاربن کا جو فیصد ہے کتنا ہے 12 ہے. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. اب اسی سوال سے جڑا جو دوسرا سوال ہے اگر چاک کی ایک اسٹک میں کاربن 3 گرام ہے تو چاک اسٹک کا وزن بتائیے. تو ہم نے ابھی جو چاک میں کاربن کا جو فیصد تھا معلوم کیا وہ کتنا ہے 12% ہے. تو کاربن یہاں پر کتنے گرام ہے 3 گرام ہے. تو چاک اسٹک کا وزن ہمیں معلوم کرنا ہے. اس کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم مان لیجئے کہ چاک اسٹک کا وزن x گرام ہے. تو چاک اسٹک کے وزن کو ہم نے کیا مان لیا یہاں پر x مان لیا. تو اب یہاں پر ہم نے چاک اسٹک کے وزن کو کتنا مان لیا ہے کل وزن اس کا کتنا ہے x گرام ہے. اب کاربن کا جو وزن ہے کتنا ہے کل وزن کا 12% ہے اور وہ کتنے گرام ہے 3 گرام ہے. یعنی کاربن کا جو وزن ہے کل چاک اسٹک کے وزن کا 12% ہے. تو یہ x ضرب 12/100 برابر 3 ہوگا. اگر اس کو ہم مزید حل کریں گے تو x ضرب 12 برابر 3 ضرب 100 ہوگا. یہ 100 RHS میں جانے پر ضرب 100 ہوگا. تو x برابر 3 ضرب 100/12. تو 3 1 3 3 4 12 4 1 4 4 25 100 یعنی x برابر کتنا ہے 25 آ گیا.
تو کل چاک اسٹک کا جو وزن ہے یہاں پر کتنے گرام ہے؟ 25 گرام ہے. لہذا چاک اسٹک کا وزن کتنے گرام ہے؟ 25 گرام ہے. ٹھیک ہے، تو اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. نیکسٹ مشق نمبر 8.3 کا جو 8واں سوال ہے. تو امینہ نے ایک کتاب 275 روپیوں میں خریدی، 15% نقصان پر بیچ دی، اس نے کتنے میں بیچی ہوگی؟ تو کتاب کی جو قیمت فروخت ہے معلوم کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیا گیا لکھیں گے. تو یہاں پر سی پی قیمت خرید کو دیا گیا ہے، کتنے روپے ہے؟ 275 روپے ہے. تو فیصد نقصان یہاں پر دیا گیا ہے، فیصد نقصان کتنا ہے؟ 15% ہے. تو ہمیں قیمت فروخت کو معلوم کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم نقصان کی رقم معلوم کریں گے. تو نقصان ہم معلوم کریں گے. تو نقصان کتنا ہو رہا ہے یہاں پر؟ 275 کا 15% نقصان ہو رہا ہے. تو 275 ضرب 15/100، تو 25 4 100، 25 1 25 2 بچیں گے، اور یہ 25 1 25. تو یہاں پر یہ کتنا ہو رہا ہے؟ کیا بچ رہا ہے یہاں پر؟ 11 ضرب 15/4، یعنی یہ کتنا ہوگا؟ 15 10 150، 165/4. تو 165 کو اگر ہم 4 سے تقسیم کریں گے تو 4 4 16، 0 5 اتار لیں گے، 4 1 بچے گا، اشاریہ لے کر کے 0 لیں گے، تو 4 2 8 2 بچیں گے، 0 4 5 20. تو یہاں پر جو نقصان کی رقم ہے کتنی ہے؟ 41.25 روپے یہاں پر نقصان ہو رہا ہے. تو اب ہمیں کیا معلوم کرنا ہے؟ قیمت فروخت ہمیں معلوم کرنا ہے، ایس پی معلوم کرنا ہے. تو ایس پی کو ہم کیسے معلوم کریں گے؟ قیمت خرید میں سے نقصان کو نفی کریں گے. تو قیمت خرید یہاں پر کتنی ہے؟ 275 روپے ہے. نقصان کی جو رقم ہے 41.25 روپے ہے. تو 275 روپیوں میں سے 41.25 کو ہم نفی کریں گے، تو یہ کتنا ہوگا؟ 7 5، اور یہ اشاریہ یہاں پر آئے گا، 5 میں سے 2 نکالنے پر 3، 27 میں 4 نکالنے پر 23، یعنی 233.75 233.75 روپے کیا ہے؟ کتاب کی قیمت فروخت ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ 8ویں سوال کا حل ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب نیکسٹ مشق نمبر 8.3 کا جو 9واں سوال ہے. ہر ایک کے لیے 3 سال کے آخر میں ادا کیا جانے والا کل زر بتائیے. تو ہمیں کل زر معلوم کرنا ہے. اصل زر اور شرح سود یہاں پر دیا گیا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیا گیا لکھتے ہیں. اصل زر یعنی پرنسپل اماؤنٹ جو ہے یہاں پر کتنی ہے؟ 1200 روپے، 1200 روپے. یہاں پر کیا دیا گیا ہمیں؟ شرح کتنی دی گئی ہے؟ ریٹ آف انٹرسٹ 12%. مدت کامن ہے سب کے لیے یہاں پر، تو مدت یعنی ٹائم کتنا ہے؟ 3 سال. تو سب سے پہلے ہم کل زر معلوم کرنے کے لیے ہمیں سود معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو سود معلوم کرنے کا ضابطہ PRT/100. تو یہاں پر پی جو ہے کتنا ہے؟ اصل زر 1200، شرح یہاں پر کتنی ہے؟ 12% ہے، اور مدت 3 سال بٹا 100. تو 2 صفر اور یہ 2 صفر کٹ ہوں گے، تو یہاں پر کیا بچ رہا ہے؟ 12 ضرب 12 ضرب 3، تو 12 3 36، 12 ضرب 36 اگر اس کو ہم لیں گے تو 12 6 72، 12 3 36 میں 7 ملائیں گے تو کتنا ہوگا؟ 43، یعنی 432 روپے. 432 روپے یہاں پر کیا ہے؟ سود. 432 روپے یہاں پر کیا ہے؟ یہ سود ہے. تو اب ہمیں کل زر ہمیں
معلوم کرنا ہے. تو کل زر ہم کیسے معلوم کرتے ہیں؟ اصل زر جمع سود. تو اصل زر یہاں پر 1200 روپے ہے اور سود 432 روپے ہے. تو کل کتنا ہوگا؟ یہ 1632 روپے کل زر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ 90 سوال میں جو پہلا سوال تھا اس کا حل ہے. چلیے اگلا سوال لیتے ہیں. اب نیکسٹ 90 سوال میں جو دوسرا سوال ہے، تو یہاں پر بھی اصل زر ہمیں دیا گیا ہے، شرح سود دیا گیا ہے، مدت تو یہاں پر دونوں کے لیے 3 سال ہی تھی. تو سب سے پہلے ہم دیا گیا لکھتے ہیں. اصل زر ہمیں دیا گیا ہے یعنی پی 7500 روپے دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے شرح سود جو فی سال کے لیے ہوتی ہے یہاں پر کتنی ہے؟ ریٹ آف انٹرسٹ 5% ہے. مدت ٹائم کتنا ہے یہاں پر؟ 3 سال. تو سب سے پہلے ہم سود کو معلوم کریں گے، تو اس کا ضابطہ PRT/100. تو یہاں پر اصل زر کتنا ہے؟ 7500، شرح سود 5% ہے اور مدت 3 سال ہے بٹا 100. تو اوپر کے 2 صفر نیچے کے 2 صفر کٹ ہوں گے، تو 75 ضرب 15. تو 15 5 75، 15 7 105. 105 میں 7 ملانے پر کتنا ہوگا؟ یہ 112، یعنی 1125 روپے یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ سود کی رقم ہو رہی ہے. یہ سود ہے. اب ہمیں کیا معلوم کرنا ہے؟ کل زر ہمیں معلوم کرنا ہے. تو کل زر ہم کیسے معلوم کرتے ہیں؟ اصل زر جمع سود. تو یہاں پر اصل زر یہاں پر کتنا ہے؟ 7500 روپے ہے اور سود کی جو رقم ہے 1125 روپے ہے. تو اگر اس کو ہم جمع کریں گے تو صفر میں 5 ملانے پر 5، صفر میں 2 ملانے پر 2، 5 میں 1 ملانے پر 6، 7 میں 1 ملانے پر 8، یعنی 8625 روپے یہاں پر کل زر ہے. تو اس طرح سے مشق نمبر 8.3 کا جو 9واں سوال ہے یہیں پر مکمل ہوتا ہے. تو چلیے اگلا سوال حل کرتے ہیں. نیکسٹ مشق نمبر 8.3 کا جو 10واں سوال دیا گیا ہے، 56,000 روپے پر سود کی کس شرح پر 2 سال کا سود 280 روپے ہوگا؟ تو یہاں پر اصل زر دیا گیا ہے، سود کی رقم دی گئی ہے، مدت دی گئی ہے، تو ہمیں شرح سود ہمیں یہاں پر معلوم کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیا گیا لکھتے ہیں. اصل زر یعنی پرنسپل اماؤنٹ دی گئی ہے، کتنا ہے؟ 56,000 روپے یہاں پر اصل زر ہے. مدت دی گئی ہے یعنی ٹائم کتنا ہے؟ 2 سال. سود کی رقم دی گئی ہے یعنی انٹرسٹ دیا گیا ہے، کتنا ہے؟ 280 روپے سود کی رقم ہمیں دی گئی ہے. معلوم کیا کرنا ہے ہمیں؟ شرح سود ریٹ آف انٹرسٹ معلوم کرنا ہے. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں سود معلوم کرنے کا ضابطہ PRT/100 ہے. تو اب ہمیں یہاں پر R معلوم کرنا ہے. تو اس کا ضابطہ ہم کس طرح سے بنائیں گے؟ تو یہ PRT، یہ 100 ادھر آئے گا تو I ضرب 100 ہوگا. تو ہمیں R معلوم کرنا ہے. تو R برابر I ضرب 100. یہ P اور T اس کے نیچے جائیں گے تو یہ بٹا PT ہوگا. تو یہ شرح سود معلوم کرنے کا ضابطہ ہو گیا. تو ہمیں شرح سود معلوم کرنا ہے. تو سود ضرب 100 بٹا PT. تو یہاں پر سود کی جو رقم دی گئی ہے 280 روپے ضرب 100. اصل زر یہاں پر P یعنی اصل زر 56,000 روپے دی گئی ہے اس کی رقم، اور مدت 2 سال ہے. تو اب ہم یہاں پر اوپر کے 2 صفر کٹ کریں گے اور نیچے کے 2 صفر کٹ کریں گے. 28 1 28، 28 2 56 اور یہ صفر. تو اب یہاں پر اوپر کتنا بچ رہا ہے؟ 10 اور نیچے 20 2 40، یعنی 1/4%. تو یہاں پر جو شرح سود کتنا ہے؟ 1/4%.
4%. اگر اس کو ہم اشاریہ میں تبدیل کریں گے تو یہ کتنا ہوگا؟ 0.25% ہوگا. ایک کو اگر ہم 4 سے کٹ کریں گے تو اشاریہ لے کر کے 0 4 2 8 2 بچیں گے 0 4 5 20 یعنی 0.25% یہاں پر کیا ہے؟ شرح سود ہے. ٹھیک ہے، تو اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. اب نیکسٹ جو مشق نمبر 8.3 کا آخری سوال یعنی 11واں سوال ہے. اگر مینا 9% سود کی سالانہ شرح سے ایک سال میں 45 روپے سود ادا کرتی ہے 45 روپے سود ادا کرتی ہے تو اس نے کل کتنی رقم ادھار لی ہوگی؟ تو ہمیں یہاں پر اصل زر معلوم کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیا گیا لکھیں گے. تو یہاں پر شرح سود کی شرح دی گئی ہے 9% ہے. مدت یعنی ٹائم یہاں پر کتنا ہے؟ 1 سال. مدت 1 سال ہے اور یہاں پر سود کی جو رقم ہے انٹرسٹ کتنا ہے؟ 45 یعنی 1 سال کا جو انٹرسٹ ہے یہاں پر 45 روپے ہے. تو ہمیں کیا معلوم کرنا ہے؟ اصل زر ادھار لی گئی رقم کو معلوم کرنا ہے. تو اس کا بھی ضابطہ ہم سود معلوم کرنے کے ضابطے سے ہی حاصل کریں گے. تو PRT/100 سود معلوم کرنے کا ضابطہ ہے. اب ہمیں یہاں پر P معلوم کرنا ہے تو یہ کتنا ہوگا؟ I ضرب 100. یہ 100 ادھر جائے گا، یہ PRT. تو اب ہمیں اصل زر P معلوم کرنا ہے تو P برابر I ضرب 100/RT. تو یہ اصل زر معلوم کرنے کا ضابطہ ہے. تو P برابر I ضرب 100/RT. تو یہاں پر سود کی جو رقم ہے 45 روپے ہے ضرب 100 شرح سود یہاں پر کتنا ہے؟ 9% ہے اور مدت 1 سال ہے. 9 1 9 9 5 45. تو 5 ضرب 100 کتنا ہوگا یہاں پر؟ 500 روپے یہاں پر اصل زر ہے. یعنی مینا نے جو ادھار رقم لی تھی وہ کتنی ہے؟ 500 روپے ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے 11ویں سوال کا حل ہے. ساتھ ہی مشق نمبر 8.3 بھی یہیں مکمل ہوتی ہے اور یہ سبق بھی یہیں پر مکمل ہوتا ہے. تو یہ سبق کا آخری پارٹ یعنی 5واں پارٹ تھا یہیں پر مکمل ہوتا ہے. ساتھ ہی یہ سبق بھی 5 پارٹ پر مشتمل سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست و احباب میں، سہیلیوں میں، 7ویں اور 8ویں جماعت کے طلباء میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ان ویڈیو سے استفادہ کریں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے چینل کی ہر نئی اپلوڈ سے آپ باخبر رہ سکیں. تھینکس فار واچنگ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.